أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدر جی وقار لائق سات تعظیم مکرمی ارباب دست و کشاد قابل عزت جائے صاحبان محترم سادہ کرام اور علم کے تشریگان طلبہ ساتھیوں اور حاضرین باتم کی السلام علیکم. آج معزز دیوان میں مجھے اس موضوع پر اظہار معافی ضمیر کا حکم ملا ہے. وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہایت عام بھی ہے اور وسیع بھی، بلند بھی ہے اور وسیع بھی، مگر یہاں دامن حق کی تنگی کا احساس اس بات کا مقتضی ہے کہ میری گفتگو اس عام موضوع کے عام بات تک محدود رہے، کیونکہ میری زندگی سے ہوگی نہ میرے غم کی ترجمانی، میری زندگی سے ہوگی نہ میرے غم کی ترجمانی، مجھے اور زندگی دے کہ داستاں ادھوری. نظر وقار اطراف و اطراف اور مدارس و مکاتب سے آئے ہوئے طلبہ اپنے اپنے انداز گفتگو اور طرز بیاں میں خیال آرائی اور زمزمہ سرائی فرما رہے ہیں. مجھے بھی زیر بیت عنوان پر کچھ لفظ کشائی کرنے کی اشارت کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں ہو. جی ہاں نظر وقار یہ کس قدر خوبصورت موضوع ہے کہ جس کا نام لیتے ہی گویا میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. جی ہاں حاضرین باتوں کی میری آج کی موضوعات کا عنوان ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. کیا عربہ والا اور برقع والا اور نرالا کے موضوع انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان جو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، انسان جو موضوع قرآن ہے، افضل ترین مخلوق ہے، جسے کرمنا بنی آدم کا تاج ملا، جسے خلیف اللہ فی الارض کا داد و شان ملا، جسے مسجود ملائکہ ہونے کا مرتبہ مقام ملا. جب خالق جن و انس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو حکم فرمایا اسجدوا لآدم، اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کرو. تو فسجد الملائکہ، تو فرشتے سجدہ میں گر پڑے، لیکن الا ابلیس فاستکبر، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انسان کو گھٹیا سمجھتے ہوئے سجدہ نہ کیا، سجدے سے انکار کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھکار دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ملعون و مردود قرار پایا. اور آج ہر عبادت سے پہلے کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بھی کہتے ہیں اور تمام مسلمان بھی کہتے ہیں اور ہر مذہب اور مسلک شیطان کو لعین کہتا ہے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اور میں حاکی ہوں، نہ نوری ہوں نہ ناری ہوں، میں افضل ہوں تمام مخلوقات سے کیونکہ میں انسان ہوں. ہاں میں انسان ہوں اور مجھے فخر ہے انسان ہونے پہ کیونکہ شاد و خدا بندی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس لیے میں اساد افتخار اسے کہوں گا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے. میں موجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. یہاں رحمت وقار فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. تو کیا یہی کافی ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنا دیا اور اب میں بری زبان ہو گیا کیونکہ خالق نے مجھے انسان بنا دیا؟ نہیں، حکیم الامت کا دار سال ارشاد قابل غور ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، دکھاتی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. وقار کہنے کو تو بظاہر وہ بھی انسان ہے جو بے قسم ناتوانوں کی جان لے لیتے ہیں، جو ابرو ڈوب لیتے ہیں، جو مال دار چھین لیتے ہیں. ذرا پشاور کے معصوم بچوں کے سہنے کا تصور کرو جنہیں ظالم دہشت گردوں نے چن چن کر مارا، پل پل میں ہنستے مسکراتے پھول کے چہرے خاک و خون میں تڑپا دیے. ہائے ہائے کہنے کو تو وہ بھی انسان تھے. جی ہاں وہ بھی بنی آدم تھے، نہ جن تھے نہ فرشتے، وہ ننگے انسانیت میں آرے آدمیت تھے، وہ غلاف آدمیت میں خلاف آدمیت تھے. ان طریقوں کو کون انسان کہے گا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو انسان کہنا لفظ اسلام کی بے حرمتی تعین و تاخیر ہوتی ہے. ایمان کامل اور عمل صالح کی خودتی صفات حمیدہ اور کمالات برگزیدہ کے ایک مرکب جسم کو انسان کامل کیا جاتا ہے جس کی قدموں کی آہ جنت کے ملات میں ڈوبتی ہے، جس کی خوف سے شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے، ہوا جس کے حکم کی پیغام رسانی کرتی ہے، جنگل کے درندے جس کے تابع فرما ہو جاتے ہیں. یہ ہے حقیقی انسان جس کی صورت اختیار کرنے کو جبریل امین رکھ کرتا ہے، جو خود صفات کا حامل، اللہ کی برہان، بتکاری اور قرآن، حق و صداقت کا نشان اور دشمنان الہی کے لیے کہار و جبروتی کو طوفان بن جاتا ہے. زمین و زمان، جن و انسان برابر خشک و تر، لوح قلم جس کی غلامی اور ملائکہ جس کی سلامی کرتے ہیں. تو کسی نے کیا خوب لکھا تھا، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو
بہترین لمحوں میں اعلیٰ خمیر کے ساتھ شریک کیا گیا، پھر وہ گھٹیا ترین مخلوقات سے گھٹیا ہو گیا ہمارے بد کے سبب۔ کیا ہے بانی اور نقصانی خواہشات میں اندھا ہو کر کوئی خود کچھ برباد نہیں کرتا ہو سکتا ہے، تو دوسری طرف میرے آقا محسن انسانیت آمنہ کے لال رحمت دو عالم افضل بھی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ انسان کو فضیلت انہی کی نسبت سے ملی۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا تھا، سب کی اکثراس بے مردہ میں ناشفاس۔ جی ہاں، فرمانبردار کتا انسان سے بہتر ہے اپنے مالک کو نہ بچانے۔ جی ہاں، فرشتے سے بہتر انسان بننا تب ممکن ہوگا جب انسان کا ہر عمل اللہ کی رضا پر مبنی ہو، جب انسان اللہ کے قوانین و فرامین کا تابع ہو جائے اور انسانیت کی بہتری کے لیے کوئی دقیقہ فروغ نہ کرے۔ اے انسان، تو ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق کر، کیونکہ رضائے مولا اعظم مولا۔ جی ہاں، اسی محنت و مشقت اور عادت سے ہم نہ صرف فرشتوں سے بلکہ تمام مخلوقات سرپا والا ہو سکتے ہیں۔ تو ہاں، اصل بات تو یہی قابل غور ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آخر میں بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ یا اللہ مجھے حقیقی معنوں میں ایسا انسان بنا دے جو تجھے پسند آ جائے۔ محنت، یا اللہ جس طرح میرے آقا محسن انسانیت آمنہ کے لال ان کے صحابہ کرام اور صالحین نے محنت کی، ہمیں بھی وہ محنت کرنے کا جذبہ بلبلا اور توفیق عطا فرما تاکہ انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ پھر اس نے خود کہیں ہاں ہاں یہ مسجود ملائک ہے اور ہاں ہاں یہ اسی لائق ہے، اسی لائق ہے۔ پھر کائنات کی عرش ہے اس پر فخر کرتی ہے، پھر میرا اور آپ کا رب کائنات بھی کہے ہاں ہاں یہ میرا بندہ ہے اس نے مجھے راضی کر دیا، مجھے اس پر فخر ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ السلام۔